نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی، اور آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کی اوپر کی جو تعمیر تھی وہ اٹھا لی گئی اور بنیادیں نیچے قائم رہیں، اور وہ بنیادیں مٹی سے یا ریت سے ڈھک گئی، اور اسی طرح سے وہاں پر ایک ٹیلہ بن گیا جہاں پر پہلے خانہ کعبہ موجود تھا، اور اب کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کہاں ہے۔ جب پروردگار عالم کو یہ منظور ہوا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے اور اس جگہ کو آباد کیا جائے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی اور بچوں کو اس مقام پر چھوڑائیں۔ چنانچہ جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے اور مکہ مکرمہ شہر قائم ہے، خانہ کعبہ کے قریب میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور معصوم بچے کو چھوڑ دیا، اور ان کی پرورش یہاں پر ہوتی رہی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ابراہیم، آپ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کریں۔ چونکہ خانہ کعبہ کدھر ہے معلوم نہیں تھا، اس لیے پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے سے بتلایا کہ خانہ کعبہ یہاں پر موجود تھا، یہاں پر اس کی کھدائی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، کہ ہم نے صحیح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو کھودا، اور وہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں جو آدم علیہ السلام کی تعمیر کی ہوئی بنیادیں تھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب خانہ کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں، حج کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیں، وہ چلے آئے آپ کے پاس پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر چلائیں دور دراز راستوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم آپ حج کا اعلان فرما دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات، میری آواز کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، اعلان کرنا آپ کا کام ہے، اور آپ کی آواز کو تمام لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا کہ لوگوں، تمہارے رب نے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا ہے اور حج کا حکم دیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، اس اعلان کی آواز پروردگار عالم نے اس وقت کے تمام لوگوں تک پہنچا دی، اور ان لوگوں تک پہنچا دی جو ماں کے رحم میں موجود تھے یا والد کے پشت میں موجود تھے۔ قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں سب تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچا دیا، اور اس آواز پر جس نے بھی لبیک کہا اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری مخلوق تک اور تمام خاص طور سے انسان تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔